الجزائر کے ساتھ ملک موریتانیہ ہماری تشکیل تھی وہاں. تو ایک عالم سے ملاقات ہوئی, 2014 کی بات ہے. اس عالم نے کہا کہ ہم 50 سال پہلے حج کو گئے اونٹوں کے قافلے پر. 50 سال پہلے اونٹوں کے قافلے پر حج کو گئے تو ہمارا قافلہ پہنچا مکہ مکرمہ 1 سال 6 مہینے 7 دن میں. کتنے؟ 1 سال 6 مہینے 7 دن میں ہمارا قافلہ پہنچا مکہ مکرمہ. اب وہی موریتانیہ میں ایک علاقہ ہے بلدیہ ابو بکر ابن عامر. ہم نے کہا ابو بکر ابن عامر ان کی یہ تابعی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ عقبہ ابن نافع رضی اللہ عنہ جب الجزائر تک پہنچے تو اس جماعت کو یہاں تشکیل کی اور ان کی جماعت کامل جماعت پھر یہاں پر مدفون ہے, سارے یہاں مدفون ہیں. اب میرے بھائیو دوستو خود سوچ لے کہ ایک جماعت 50 سال پہلے 1.5 سال میں پہنچی مکہ مکرمہ, لیکن 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ یہاں موریتانیہ میں تابعین کی جماعت وہ یہاں کیسے پہنچے؟ ہاں ایک فکر کی بات ہے, آدمی سوچ لے. تو یہ تو صرف ایک طریقے سے ہو سکتا ہے, اس کا ایک ہی یعنی راستہ ہے, دوسرا راستہ نہیں ہے. اس کا ایک ہی راستہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے اللہ کے راستے میں اور کہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. ہاں میں واپس نہیں آؤں گا, میں اللہ کے راستے میں جاؤں گا جہاں پر میری موت آئے وہاں پر میری قبر بنی. بس جس طرح یہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین نکلے لیکن یہ اپنے علاقوں کو واپس نہیں ہوئے. ہاں یہ اپنے علاقوں کو واپس نہیں ہوئے. آخری بات عرض کرتا ہوں, ہم سوڈان میں تھے تو وہاں پر ایک شہر میں 3 پاکستانیوں کی قبریں تھیں کہ 2014 میں جماعت آئی اور یہاں پر یہ 3 ساتھی شہید ہوئے, ان کی قبریں ہیں. تو اس شہر کے جو تبلیغ کے امیر صاحب تھے عثمان صاحب, اس نے کہا کہ پہلے آپ لوگوں پاکستان سے 1.5 سال کی جماعتیں آتی تھی, 1.5 سال کی جماعتیں. تو اس میں ایک ساتھی فوت ہوا, اس کو یہاں ہم نے سوڈان میں دفن کیا کہ پاکستان میں اس کی بیوی نے بچوں کو اکٹھا کیا کہ تمہارا والد صاحب تو 1.5 سال کے لیے گیا لیکن وقت پورا نہیں کیا اور فوت ہو گیا, تم میں کون تیار ہے کہ جا کر سوڈان میں اپنے باپ کا وقت پورا کرے؟ اللہ کہ اس میں ایک لڑکا تیار ہوا نوجوان, وقت ان کا بھی لگا ہوگا کہ بیوی نے ان کے لیے زیور بھیجا کہ وہ نوجوان بزرگوں نے ساتھ کیا, وہ سوڈان آیا اور اپنے والد صاحب کا وقت پورا کیا. اللہ مبارک ہیں ایسی مائیں کہ جو اپنے بچوں کو دین کے لیے تیار کرتی ہیں. ہاں تو میرے بھائیو دوستو دین زندگیوں میں محنت سے آتا ہے اور بغیر محنت کے دین وجود. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روک رکھا ہے. ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلنے سے روک رکھا ہے. ہاں اور مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فسق اور فجور کے طوفان میں دنیا کی چیزوں میں راحت پانا یہ مومن حق کا کام نہیں. فسق اور فجور کے طوفان میں دنیا کی چیزوں میں راحت پانا یہ مومن حق کا کام نہیں. ہاں دین مٹ رہا ہے, ہم دنیا میں مشغول ہوں, ہاں ہم اپنی خواہشات میں مشغول ہوں, خواہشات کو پورا کر رہے ہوں. ہاں تو میرے بھائیو دوستو انشاءاللہ نیتیں کریں, اللہ جل شانہ کے راستے میں انشاءاللہ نیتیں کریں. انشاءاللہ نیتیں کریں گے, اللہ جل شانہ کے راستے میں نکلیں گے, اللہ جل شانہ انشاءاللہ ہمارا حشر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ فرمائیں گے. تو بولو بھائی ماشاءاللہ کون ساتھی انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے تیار؟